الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ سب کے سب ہماری طاقت کے مطابق دیے ہیں. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان سے ادا نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیتا. اس لیے کوئی بندہ یوں کہے کہ اللہ کا یہ حکم تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے اور باقی جو بولنے والے بولتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ سوچ کر حکم نہیں دیا کہ ہر وقت تندرست ہوگا، ہر وقت بغیر عذر کے ہوگا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تکلیفوں کا بھی خیال رکھا ہے، ہمارے عذروں کا خیال رکھا ہے، ہماری بیماریوں کا خیال رکھا ہے. آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اجازت دے دی بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، بیماری ہے تو اجازت دے دی لیٹ کر پڑھو. اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اگر اس کی 6 نمازیں ایسی گزر جاوے کہ وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا سر کے اشارے سے، اتنا بیمار ہے، اتنی تکلیف میں ہے، تو اللہ نے کہا وہ نماز معاف ہے. تجھے ادا بھی نہیں کرنا، تجھے قضا بھی نہیں کرنا، تجھے فدیہ بھی نہیں دینا. یہ اللہ کا احسان نہیں. اللہ نے ہماری طاقت کا خیال نہیں رکھا، ہماری قوت کا خیال نہیں رکھا. روزے کا حکم ہے، آپ بیمار ہیں آپ روزہ چھوڑ دو، آپ سفر میں ہیں روزہ چھوڑ دو. جب تندرست ہو جاؤ، سفر سے آ جاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قضا کر لو. آسانی نہیں ہے. کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا چھوڑ دو.
مگر اس کے بدلے میں خالی 2.25 کلو گھی دے دو فدیہ. کہاں روزہ اور کہاں خالی 2.25 کلو گھی؟ روزے کی قیمت کیا 2.25 کلو گھی ہے؟ مگر وہی بندہ کو آسان رہے، تکلیف نہ ہو، میرے حکم کی ادائیگی میں کوئی تکلیف نہ ہو. دودھ پلانے والی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کو لگے کہ روزہ رکھنے میں میرے چھاتی میں دودھ کم آئے گا، بچہ بھوکا رہے گا، سوکھ جائے گا، بچے کو پریشانی ہوگی، اس کو کہہ دیا روزہ مت رکھ، جب تو اس سے فارغ ہو جاوے قضا کر لینا. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سفر کا خیال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بیماری کا خیال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر تکلیف کا خیال رکھا ہے، پھر حکم دیا ہے. اور انداز تو لگائیے، نماز کسی سے معاف نہیں. اگر 6 ٹائم اگر آپ ایسے بیمار رہے کہ سر کے ذریعے اشارہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز ہی معاف ہو گئی. وہ عورت کہ جس کو ماسک آتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی. ہاں، حیض میں عورت کو نماز پڑھنا حرام ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے، تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی وہ. مگر جب بعد میں پاک ہو جائے تو اللہ حکم دے سکتے تھے قضا کرو قضا کرو. مگر ہر مہینے کی 5 دن، ہر مہینے کے 6 دن، ہر مہینے کے 7 دن یا ہر مہینے کے 10 دن اگر عورت کو خون آتا ہو تو ہر مہینے کی ان دنوں کی نماز قضا کرنا یہ عورت کے واسطے کیا تھا؟ تکلیف تھی. کیا کر دیا اللہ نے؟ معاف کر دی. ادا بھی نہیں کرنا، قضا بھی نہیں کرنا، میری بندی کو تکلیف ہوگی. کیا لحاظ ہے؟ ایک صحابی عورت ان کو حیض کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی خون آتا تھا 7 سال تک ان کو وہ خون آیا، اور 7 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خون آتا ہے 7 سال سے، اب تو اتنے سال نماز چھوڑ کر تھک گئی ہوں، اب نماز پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم نے 7 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی؟ تمہیں تو صرف حیض کے دنوں میں، ماسک کے دنوں میں نماز معاف تھی، اس کے علاوہ جو اور دنوں میں تمہیں خون آیا کرتا تھا اس کو استحاضہ بولتے ہیں، اس میں نماز معاف نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ لیں، حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے، ماسک کے دنوں میں نماز معاف ہے. اور دنوں میں کہ عورت کو پانی آتا ہو اور دنوں میں عورت کو خون آتا ہو تو یہ اور دنوں میں معاف نہیں ہے، وہ پڑھنا فرض ہے. مگر وہ صحابیہ یوں سمجھتی تھی کہ جس طرح حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے تو حیض کے علاوہ اور دنوں میں جو خون آتا ہے اس خون کی وجہ سے بھی نماز معاف ہوگی. نہیں پڑھی 7 سال تک. اللہ کے رسول نے تعجب کا اظہار کیا سبحان اللہ، یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا سب. مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تو نے جو بھول سے 7 سال تک نماز چھوڑی ہے نا اس کی قضا کر، یہ حکم نہیں دیا. کیا کرے گی؟ یہ نہیں حکم دیا، خاموش رہے آپ. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس مسئلے سے ناواقف ہونا عذر تھا، اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا. اگر حکم دے دیتے کہ 7 سال کی نماز کی قضا کرو تو اس عورت کا حال کیا ہوتا؟ کیا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم تندرست ہے تو حکم الگ، ہم بیمار ہے تو حکم الگ، ہم سفر میں ہیں تو حکم الگ، سب الگ. یہ کیوں؟ اللہ نے ہماری طاقت ہی کا خیال رکھا ہے. پھر بھی طاقت ہونے کے باوجود
اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خیال رکھنے کے باوجود ہم اس کے احکام پر عمل نہ کریں تو ہم کتنے بڑے نمبر حرام ہیں۔ ہم اگر تندرست ہے تو ہماری نماز اور ہے، ہم بیمار ہیں ہماری نماز اور ہے، اس کی بھی طاقت نہیں تو ہماری نماز اور ہے، ہر طرح کی سہولت دی ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ لو چکر آتے ہو تو۔ اور اگر قبلہ کی طرف چہرہ نہیں کر سکتے ہیں تو جس طرف چہرہ ہو جائے نماز پڑھ لو، اجازت ہے۔ آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے تو سوچ لو کس طرف ہو سکتا ہے، اس طرف اگر دل گواہی دے دے نماز پڑھ لو۔ آپ بعد میں معلوم بھی ہو جائے کہ آپ نے غلط سمت نماز پڑھی، آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے، کوئی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آسانی ہے، کسی شے کا ایسا پابند کر دینا کہ بندہ ادا نہ کر سکے، ایسا اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کا خیال رکھا ہے، اللہ نے اپنی مزاج کا خیال نہیں رکھا، میرے بندے آسانی سے ادا کر سکے۔ اتنی آسانیاں دینے کے باوجود ہم اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں تو ہم جیسے نمک حرام دنیا میں ہے کون؟ پھر اگر پریشانی آتی ہے، چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، یوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، تو بدنام کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو، کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے یوں ہیں، ہم تو بڑے یوں ہیں، پھر ہم پر آفت کیوں؟ چاروں طرف لوگ ہمارے دشمن کیوں؟ ارے بھائی، امت میں سے 2% نمازی ہو اور 98% بے نمازی ہو، اور پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں، مسلمانی کہاں ہے؟ مسلمانی کہاں ہے؟ ہمارا سر دب گیا نماز چھوٹ گئی، تھوڑا عذر آ گیا نماز چھوٹ گئی۔ نماز سب سے آخری آئٹم ہے، نورے ہے، فرصت میں بیٹھے ہیں تو پڑھ لی، اور آپ تو فرصت میں بیٹھے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہاں ووٹیں توڑتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، بالکل فرصت میں بیٹھے ہیں، مگر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اور پھر بھی یوں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم پر اتنے حالات کیوں ہیں؟ حالات نہیں ہے کیا ہیں؟ اس لیے جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے عین انصاف ہے، عین انصاف ہے۔ ہم تو اس سے زیادہ کے حالات کے مستحق تھے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا لحاظ کیا کب ہے، اللہ کو یاد رکھا کب ہے، کون سے موقع پہ یاد رکھا ہے؟ نہ نماز کے موقع پر، نہ شادی کے موقع پر، نہ میت کے موقع پر، نہ دوستوں کی ملاقات کے موقع پر۔ اگر ہم کو جو چرچا کرنا ہے تو دنیا کی ہر چرچا ہو جائے گی، مگر ہمارے گھروں میں کبھی نماز کا تذکرہ نہیں ہوتا، کبھی باپ بیٹے کو کہنے کو تیار نہیں ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا تو ادب کے ساتھ بیٹا باپ کو کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، دنیا بھر کی باتیں سکھائیں گے، دھندا سکھائیں گے، تجارت سکھائیں گے، دکان جانے کے واسطے ضد کریں گے، لڑائی بھی ہوگی، دکانوں کے فتنے، دھندوں کے فتنے، نوکریوں کے فتنے، وہ سب چرچے ہیں، چرچے ہے، سب ہے، مگر نہیں ہے تو اللہ کا چرچا ہمارے گھر میں نہیں ہے، نماز کا چرچا نہیں ہے، ذکر کا چرچا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چرچا نہیں ہے، حج کا چرچا نہیں ہے، بس یہی چرچا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرتوت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مائز بکرم ہے، اللہ ہر طرح کا کرم کرنے کو تیار ہے، مگر لینے والے چاہیے نا۔ ہم لینے والے نہیں بنے، ہم خود اپنے آپ کو برباد کرنے والے بنے۔ ہماری آسانیوں کے باوجود بنی اسرائیل میں جو احکام تھے، آپ سنیں کہ آنکھیں پھٹ جائے گی، ان کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا کاٹ ڈالو، کیا کرو؟ ارے کتابوں میں لکھا ہے، بغیر حوالے میں بات نہیں کروں گا، جو کتابوں میں ہوگی وہی بات میں کروں گا، اتنا کپڑا کاٹ ڈالو، اب کیا کرو؟ خراب ہو گیا،
ठीकरा मार लो, वरना वो कपड़ा धोकर पाक होता नहीं था। तो हमारे वास्ते आसानी कर दी, धो लो पाक हो जाएगा। बदन में नापाकी लग जावे, तीसरा बनी इसराइल का हुक्म यह था कि खुरज डालो इतना, फिर मलम लगाओ, अच्छा करो तो पाक हो गया। पर न नापाक, धोने से काम नहीं चलेगा। रात को गुनाह हो जाए, रात को गुनाह हो जाए, सुबह में दरवाजे पर लिखा मिलता था इसने रात को ये गुनाह किया, इसने रात को। वो रातों को लिखे लिखे तो गुनाह करने वालों, अल्लाह का कितना करम हो गया कि हुक्म हमारी उम्मत में नहीं है, मगर वरना हर सुबह हमारा बांधा फुटता कि इसने रात को कौन सा गुनाह किया। अरे इस उम्मत की जो रियायत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है ना, किसी उम्मत की नहीं की है। इस उम्मत का जितना ख्याल अल्लाह ने फरमाया है ना, किसी उम्मत का है। और वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से है। अफजलुल नबी मिले हैं, अफजल अंबिया मिले हैं, खैरुल बशर मिले हैं, खैरुल कायनात मिले हैं। तो उनकी बरकत से हमें इतनी सहूलियत के साथ अहकाम दिए गए हैं। किसी अहकाम, कोई हुक्म, कोई मुशक्कत वाला नहीं है। और फिर भी हम नहीं करते हैं, और फिर जब हालात आते हैं तो बदनाम किसको करते हैं? अल्लाह को। हमारी नहुसत है, हमारी गद्दारियां हैं, हमारी बेवफाइयां हैं जो हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कर रखा है। जब तक खुद हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे वहां तो कुछ नहीं होगा। कम से कम हमारे हर मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है उसको तो आबाद करो, उसको तो आबाद करो। बर्बाद है, पूरे मोहल्ले में से 2% नमाज पढ़ने आते हैं, फजर में उठते नहीं। सेठिए कहीं के 10 बजे उठते हैं, 10 बजे, रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं। ये क्या है? ये कुफ्फारों का तरीका है। अब तो कुफ्फार भी ऐसा नहीं करते। जाओ उनके मोहल्ले में 5 बजे उठ जाते हैं और ये मुसलमान चूतर बूंदी लेकर पड़ा है, फजर की नमाज जा रही है, जोहर जा रही है, असर जा रही है, और कुछ फिक्र नहीं। यहूद मदीना में बहुत ज्यादा थे, मदीना में यहूद ज्यादा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर वहां पहुंचे हैं तो चारों तरफ यहूदी थे। जब उनको यह मालूम हुआ कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी में पैदा नहीं हुए, अरबों में हुआ, तो उनको हसद हो गया। ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि यहूदी खानदान में 70,000 नबी पैदा हुए हैं, 70,000, बल्कि बाज़ उलमा ने इससे ज्यादा बताया है। इसलिए उनको यह ख्याल था कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदी में पैदा होंगे, मगर जब अरबों में पैदा हो गए तो जल गए, हसद हो गया। इसलिए पूरे मदीने में जितने भी यहूदी थे उसमें से अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर जो ईमान लाने वाले थे उसके दुश्मन बन गए। हर वक्त उनसे नुकसान का खतरा, हर वक्त उनसे नुकसान का खतरा, पता नहीं कब हमला कर दे। इसलिए सहाबा किराम भी चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला इनका मुकाबला करने की इजाज़त दे दे, मगर शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर आखिर इनका मुकाबला करे क्यों? आखिर इनका मुकाबला किस तरह करें? वो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में बताया जो मैं आप अभी शुरू में मैंने पढ़ी, व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह। अभी मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में अभी वो ताकत पैदा नहीं हुई कि जिससे इनका मुकाबला कर सको। इसलिए फिलहाल इनके मुकाबला करने का तरीका यह है, सब मिलकर नमाज कायम करो, सब मिलकर नमाज कायम करो। पहला फर्ज ये अदा करो, दूसरा वातुज़्ज़काह, और ज़कात दो।
اور تیسرا کوئی حکم نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زمانے میں تم کمزور ہو، اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکو، طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اتفاق نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہم اتفاق نہیں ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کا دھندا توڑتے ہیں. وہ دھندے میں آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اتنا بڑا تاجر کیسے بن گیا؟ حسد کے مارے، جلن کے مارے سب کی ٹانگیں ہم کھینچ رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہمارا کام. مسلمانوں کا ایک کام رہ گیا ہے، بس ٹانگیں کھینچ کھینچ کے لوگوں کو گراؤ. لوگوں کو، اپنے والوں کو غیر کی مدد کریں گے. ایسا ماحول بن چکا ہے، غیر کا ادب، غیر کو سر پر چڑھائیں گے، اور اپنے والا آ جائے گا کوئی کہ وہ بریلوی آ گیا، نظام الدین والا آ گیا، شورا والا آ گیا، فلاں والا آ گیا، فلاں والا آ گیا، دھکے مارے مسجد سے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. اپنوں ہی کو دھکے مارتے ہیں اور غیروں کو سر پر چڑھاتے ہیں. اسی کی نحوست ہے کہ غیروں کے چپل کھا رہے ہیں. اپنے والوں کو سر پر چڑھاؤ، غیر بھی دور بھاگے گا. اپنے والوں کو ساتھ میں رکھو. ہم آپس میں سب کو توڑ کر بیٹھ چکے ہیں، ادھر سب ہم پر چڑھ گئے ہیں. اپنے کو ملا لو، کوئی آپ پر نہیں چڑھ سکے گا. صحابہ نے اپنے کو ملایا تھا، غیروں کا بھی ساتھ کیا تھا، اپنوں کو دور نہیں بھگایا تھا، اپنوں کو اپنے سے دور نہیں بھگایا تھا، غیروں کو اپنے ساتھ کیا تھا. سب جھکتے تھے، سلام کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سکھا رہے ہیں، سب مل کر نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو. یہ یہود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آج انڈیا میں تمہیں یہی حکم دیا جا رہا ہے، سب مل کر نماز تو پڑھو، سب مل کر زکات دے دو. کما حق کو جو ادا کرنے کا ہے وہ باقی ہم کر لیں گے. آج تو مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، مگر جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا کیا ہے وہ تو کرو. جیسے مدینہ میں پہلے لشکر نہیں تھا، یہود غالب تھے، زیادہ تھے، تو اللہ نے یہی کہا تھا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ یہود چاہتے ہیں، بہت سے یہود چاہتے ہیں کہ تم کو دوبارہ کافر بنا دے. جیسے کہ آج انڈیا میں ہم سے چاہا جا رہا ہے، جے شری رام بولو، وہ بولو، یہ بولو، ہم کو کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے نماز قائم رکھو، زکات دو. یہ دو چیزیں تمہیں کافر بننے نہیں دیں گے. سب سے پہلا کام نماز کا کہا تھا. ٹائم کیا بھائی؟ 21. ہاں، تو سب سے پہلا کام اللہ نے نماز کا کہا تھا، نماز قائم کرو اور زکات دو. اور کیا جمع کا سگا ہے، بہو وچن کا سگا ہے، اقیمو. سب مل کر نماز قائم کرو اور سب مل کر زکات دو. اللہ کا یہ حق جو نماز کی صورت میں ہے، اللہ کا یہ حق جو زکات کی صورت میں، یہ بندے کا حق ہے. اللہ کا حق ادا کرو. آتو زکات، بندوں کا حق دو. زکات دو، بندوں کا حق دو. یہ زکات غریبوں کا حق ہے. دو، یہ دو کام کرو. مدینہ کے یہود جتنے غالب ہیں نا، اور نام کے غالب رہیں گے، تم پر غالب نہیں آ سکیں گے. اور نہیں آئے کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب یہودیوں کا ستیہ ناش کر دیا. سب خالی ہو گئے، ایک ایک کر کے پورے قبیلے ایک ایک کر کے خالی کر دیے گئے. پہلے بنو قینقاع گیا، پھر بنو نذیر گیا، پھر بنو قریظہ گیا، پھر جو گنے چنے ادھر باقی بچ گئے تھے وہ بھی خالی ہو گئے. وہ جو غالب تھے، جو طاقتور تھے، جو دبا رہے تھے، مگر دو کام کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکات دو، باقی ہم نمٹ لیں گے.
جو سب سے پہلا حکم ہے نماز کا، ہم نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے؟ بالکل ستیہ ناش۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں نماز کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ تو پھر ہماری ویلیو اللہ کی نگاہ میں کیا رہے گی؟ وہی جو آج ہے، کچھ نہیں۔ سارے جہاں میں مارے جا رہے ہیں، مگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ آ جاؤ، مسجد بھر دو، اللہ تعالیٰ ابھی بھی طاقتور ہے جیسے پہلے تھا، ابھی بھی اتنا قوت والا ہے جیسے پہلے تھا، ابھی بھی اتنا غالب ہے جیسے پہلے تھا۔ وہ جو کام کرنا چاہے کسی کی طاقت نہیں کوئی روک دے، اور وہ جو کام روکنا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ کر دے۔ مگر بن تو جاؤ اللہ کے بنتے جاؤ۔ جو احکام تمہیں تمہاری سہولت کے مطابق دیے ہیں، تمہاری سہولت کے مطابق وہ تو کر لو۔ بیماری میں بیماری کی طرح نماز پڑھ لو، تندرستی میں تندرستی کی طرح نماز پڑھ لو، سفر ہے تو اس کی طرح نماز پڑھ لو، اقامت ہے اس کی طرح نماز پڑھ لو۔ کیا سہولت کا خیال نہیں رکھا آپ کا؟ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ تو لو۔ عورت جو ڈلیوری کے ٹیبل پر ہو، اس کو بھی حکم ہے کہ اگر بچہ کا سر نکل چکا ہو اور باقی چیز کے رکنے میں دیر لگے اور وقت نکل جاتا ہو، اور عورت اس حال میں نماز پڑھ سکتی ہو تو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے یار؟ تھوڑا سر دکھا نماز چھوٹ گئی، تھوڑا بخار آیا نماز چھوٹ گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جو چیز ہماری ترقی کا سب سے زیادہ ذریعہ تھا، جو چیز دوسروں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اسی کو ہم نے نوویلیو کر دیا، اسی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں، مسجدیں خالی ہے، پوری امت سے 2% نمازی اور باقی 58% رکھڑتی ہے۔ ابھی کوئی عذر میں نماز نہیں چھوڑتی، رکھڑتی ہے، بدماشی کرتی ہے، گنڈا گردی کرتی ہے، شیطانیت کرتی ہے اور نماز چھوڑ رہی ہے۔ تو کہاں سے رحم آئے گا؟ کہاں سے کرم آئے گا؟ ارے قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی بھاؤ نہیں پوچھے گا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آپ کے ہاتھ سے آب کوثر کے پینے کے تمنا کرنے والوں، بھاری پڑ جائے گا، وہاں پر بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ایک ایک قدم کا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا عذر تھا؟ کیوں زکات نہیں دی تھی؟ مال تھا تیرے پاس، 40واں حصہ نکلنا تھا، کیوں نہیں نکالا؟ کیوں حساب میں ڈنڈی ماری؟ یہ نماز کی ڈنڈی اور زکات کی ڈنڈی ہے جو اس نے ہم کو برباد کر دیا ہے۔ اسی کو اختیار کرو، اپنی مسجدیں بھر دو، ہمارا گھر بھر جائے گا اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ بھائی کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ ہم پر حالات کیوں ہیں؟ آپ پر ہی آئیں گے نا، اس لیے کہ یہ کوئی جنت نہیں ہے دنیا کہ آپ نے اس میں یش چاہیے۔ یہ تو ہمارے واسطے قید خانہ ہے۔ ہماری جنت تو مرنے کے بعد ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہم یہی جنت بنا لیں۔ آرام، عیش پسندی، روپیوں کے چکر میں، دھندوں کے چکر میں، نوکریوں کے چکر میں سب کچھ چھوڑے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت کامیاب ہیں، ہم تو بہت اللہ کے مقرب ہے، پھر ہم پر حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ سب جو نحوستیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ہی کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کرنے کے باوجود، اتنی سہولت والے احکام دینے کے باوجود، بغیر پریشانی کے ادا کیے جانے والے احکام کے باوجود ہم اگر ادا نہ کریں تو ہم اللہ سے کون سے کرم کی امید رکھتے ہیں؟ ہم اپنے صحت کی نافرمانی کریں، اپنے صحت کے ٹائم پر پہنچے نہیں، اپنے صحت نے جو کام حوالے کیا ہے وہ کرے نہیں، تو کیا پھر بھی صحت ہمارے ساتھ کرم کرے گا، رحم کرے گا؟ ارے لات مار کے بھگائے گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اتنی غداری کرنے کے باوجود کھانا کھلا رہا ہے، اللہ کا کرم ہے اتنی بدماشی کرنے کے باوجود پانی دے رہا ہے۔ وہاں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی قدر ایک مچھر کے برابر ہوتی تو کافروں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح ہیں۔
کیا ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کی نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کی نہیں سنتا، ہم بھی نہیں سنتے، فرق کیا ہے ہمارے میں؟ اس لیے ہم پانی کی گھٹ پینے کے لائق نہیں ہیں، ہم ایک لقمہ کھانے کے لائق نہیں ہیں، مگر ہمیں قدر ہو تو اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی سیٹ اگر اس کے ٹائم پر آپ نہیں پہنچیں گے تو 2-4 دن، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے برداشت کر لے گا، ورنہ پھر لات مار کے بھگائے گا، جا کھانا بند، روٹی بند، کپڑے بند، دو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم بھی اسی لائق ہے، مگر پھر بھی وہ خدا پلا رہا ہے، خود بھی پلا رہا ہے، دے رہا ہے، قدر کرو اللہ کی، ورنہ مرنے کے بعد پھر جب حساب اللہ پورا لے گا نا تو ہمارے ہاتھ بہت گہرا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اتنے آسان احکام دیے ہیں، اس کی تہ دل سے قدر کریں، ادا کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زکاتوں کی پابندی کریں۔ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہم کو مدد کی ضرورت ہے، فی الحال تو بغیر مدد کے سب رکے ہوئے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہمیں توفیق دے اور ہم بھی ہمت کریں اور دعا کرتے ہیں بس اللہ ہدایت دے دے گا۔ ارے خالی دعا سے بغیر نکاح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کیا؟ خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ دعا کے ساتھ ہمارے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اکابر کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سے دعا ہو رہی ہے مگر ہم نے قدم اٹھائے۔ دعا کرو، قدم اٹھاؤ تو دعا قبول ہوگی، بغیر قدم اٹھائے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔